آج ہے جی ہمارے پاس پارہ نمبر 25 اور پچھلی کلاس میں ہم نے یہ کہہ لیں کہ پارہ نمبر 25 کا نصف کیا تھا اور نصف سے آگے جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ سورہ زخرف جو تھی وہ ہم نے آیت نمبر 25 تک اس کا دورہ قرآن یعنی کہ ترجمہ و تفسیر ہم نے کیا تھا۔ آج ہے جی ہمارے پاس پہلی طاق رات، اور طاق رات میں کہہ لیں کہ عبادت کی نیت سے، عبادت کی غرض سے جو ہے ہم اپنا جو دورہ قرآن ہے وہ رات کو شفٹ کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس بابرکت رات میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ کون سی رات ہوگی، لیکن ہماری نیت یہی ہے کہ ہم ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات سمجھ کے جو ہے وہ عبادت کی غرض سے جو ہے عبادت ثواب کی غرض سے جو ہے ہم عبادت کریں، اور کہہ لیں کہ ہمارے جو درجات ہے یا ہمارے جو اجر ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے۔ اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے، سورہ زخرف کی آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 26، یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، پارہ نمبر ہے 25۔ جلدی سے اپنے قرآن پاک اوپن کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، سوائے اس اللہ کے جس نے آیت نمبر آئی تھنک 26 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، بلا شبہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بتوں سے بیزاری ہونے لگی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل نہیں مانتا تھا کہ خالق مالک مدبر یہ بت نہیں ہو سکتے، اور ابراہیم اپنی اولاد میں بھی اسی کلمہ توحید کو ایک باقی رہنے والا کلمہ بن گیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچایا، حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بلا شبہ ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ہی نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے، اور ہم ہی نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ تمام لوگ ایک ہی گروہ یعنی کہ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، اور سونے کی بھی، اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ انسان کو سونے چاندی زیورات تخت ان کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا پسند ہے، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی ہر چیز استعمال کرتا ہے، اللہ کی ہر نعمت استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی مانتا بھی نہیں ہے اور اللہ کو بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آپ ان کو سب کچھ دے دیں، یہ دنیا کا سامان ہے، آپ ان کو ایک ایک چیز بھی دے دیں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پناہ مانگا کریں ایسے دل سے، ایسے دل کی سختی سے کہ اللہ ہمیں ایسا نہ بنا دے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں اور ہم اللہ کے انکاری بن جائیں۔ ہمیشہ دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ آیت نمبر 36۔ اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ وہ شیطان یا بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے۔ یعنی کہ جب آپ سچ بولتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، تو شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ سچ بول کے تمہاری بےزتی ہوگی، سچ بول کے تمہاری انسلٹ ہوگی، پورے گھر کے سامنے تمہاری عزت کہیں کی نہیں رہے گی، لیکن اگر تم جھوٹ بول دو گی تو تمہاری عزت بچی رہے گی، لیکن وہ جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر جو فرشتہ ہم نے مقرر کیا ہوتا ہے تو وہ 1 میل کے فاصلے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس انسان کے جسم سے اتنی گندی بدبو آتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔
تو اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دیجئے، کیونکہ سچا رستہ جو ہے وہ شروع میں تو مشکل لگے گی، لیکن آخر میں جا کے اس میں صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ سیدھے رستے سے روکتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ یعنی کہ جو کفر کرتے ہیں، جو شیطان کی باتوں میں آتے ہیں، وہ شیطان کو دیکھ کر یا شیطان سے جب مکالمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی۔ یعنی کہ اب آپ خود دیکھیں، مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا سورج کہاں سے نکلتا ہے، ہمیں نہیں پتا سورج کہاں غروب ہوتا ہے، مطلب کتنا ڈسٹینس ہے دونوں کے درمیان میں، ہمیں یہ چیز نہیں پتا۔ تو ایک انسان کیا کہے گا، یا اللہ شیطان کے درمیان جو ہے وہ دوری ہو جائے اتنی جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 39۔ اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ یعنی کہ تم نے ظلم کر لیا، تم نے شرک کر لیا، تم نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اب تمہیں کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہے؟ پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بلا شبہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ کیا چیز وحی کی گئی ہے ہماری طرف؟ قرآن، اور قرآن کے بعد حدیث، حدیث بھی وحی کی گئی ہے، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ کچھ وحی ایسی ہیں جو ڈائریکٹ آپ کو بتائی گئی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو خواب کے ذریعے یا آپ کے دل میں القا کی گئی ہیں۔ یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں یا ایسے احکامات یا ایسے کام کر رہے تھے لوگ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ یہ ریزنز ہے، تو آپ نے وہاں پہ خاموشی اختیار کی۔ جیسا ایک انسان جو تھا، فجر کی نماز پڑھی اس نے، جماعت کے ساتھ بھاگتا بھاگتا ہوا فجر کی نماز اس نے پڑھی، اور اس کے بعد سائڈ پہ ہو کے وہ دو الگ سے نفل پڑھنے لگ پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری سنتیں رہ گئی تھی، تم اپنی سنتیں ادا کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کرا، وہاں سے چل دیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی جماعت جو ہے وہ دیر ہو رہی ہے، یا آپ کے پاس آپ کی دیر سے آنکھ کھلی ہے، فجر کا ٹائم تھوڑا ہے، تو آپ 2 فرض پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد سورج طلوع ہونے کا آپ انتظار کریں گے، اور بعد میں کیونکہ آپ کے پاس تو ہے ہی اتنا ٹائم، مر کے کو 5-10 منٹ پہلے آپ کی آنکھ کھلی، آپ 2 فرض پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت آپ کو پتا زوال کا ٹائم ہے، آپ نفل نہیں پڑھیں گے یا کوئی بھی سجدہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ تھوڑا سا ٹائم رک کے جو ہے وہ اپنا جو 2 سنتیں آپ کی رہ گئی تھی، آپ اپنی 2 سنتیں جو ہے وہ لوٹائیں گے۔ نیکسٹ آ جائیے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 40۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ یعنی کہ جن کے کان نہیں ہیں آپ ان کو بات ہی نہیں سنا سکتے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ریڈ کلر کی چیز ہے نا، آپ ان سے پوچھیں تو کہ ہمیں کیا پتا ریڈ کلر کس کو کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا بلو کلر کس کو کہتے ہیں۔ جب اندھا جو ہے اس طریقے سے بات کرے تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اندھے کو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ جن آپ ان کی اگر لائیو ایگزامپلز آپ کے سامنے ہوں تب آپ اندھوں اور بہروں کی ایگزامپلز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بلا شبہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور جلد تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی، اور ہم نے اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے، ان سے پوچھئے کہ ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، چنانچہ موسیٰ نے کہا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہیں وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ اس جیسی پہلی نشانی سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ کفر سے باز آئیں، اور انہیں کہا اے ساحر، اے مجنون، تیرے رب نے جو تجھ سے دعا قبول کرنے کا عہد کر رکھا اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اب ہم ضرورت ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے ہیں تو وہی وہ عہد توڑ دیتے، یعنی کہ جب ان کے اوپر کسی قسم کی مشکل آتی تو وہ نبی کے پاس دوڑتے ہوئے آتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور جب ان سے عذاب دور ہو جاتا، مشکل دور ہو جاتی، وہ واپس سے اپنا عہد توڑ دیتے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، مشکل آتی ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، مشکل دور ہو جاتی ہے فوراً سے دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ آپ دیکھیں قرآن کی، اب چھوٹی سی چھوٹی بھی اگزامپل نکال کے دیکھیں تو آپ کو اپنا حال جو ہے نا وہ سمجھ آئے گا کہ نہیں ہم بھی ایسے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے. اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں نہیں جو میرے محلات کے نیچے بہتی ہیں؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں تو اس موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے میرے بھائی سے قوت عطا فرمائیے، بھائی کے ذریعے سے، کیونکہ میں صاف بات نہیں کر سکتا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھ یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہم نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا تھا. اور یہاں پر فرعون نے جب یہ بات کہی کہ موسیٰ تو صحیح سے بول ہی نہیں سکتا، تو آپ اگر اس بات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تمہیں تو صحیح سے چلنا نہیں آتا، تمہیں تو صحیح سے بولنا نہیں آتا، تم تو پہلے تم نے فنا گناہ کیا تھا، اب تم کیسے دین والی باتیں کر رہی ہو؟ تم تو پہلے میوزک سنتی تھی، اب تم کیسے جو ہے وہ قرآن سننے لگ پڑی ہو؟ تم تو پہلے بے پردہ تھی، اب تم کیسے پردہ کرنا شروع ہو گئی ہو؟ تو جو انسان آپ کا پاسٹ دہرائے، آپ کا ماضی دہرائے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی رشتہ ہو. ٹھیک ہے، تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جس سے وہ سٹرگل کر رہے تھے، جس کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، اور اپنی زبان میں لکنت کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتے تھے. تو آج جب ہماری زبان سے قرآن جاری نہیں ہوتا، اس طریقے سے تلفظ، مخارج اور صفات ادا نہیں ہوتے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے سے تو کبھی نہیں ہو سکتا، میں نے تو ایک عمر جو ہے وہ گزار دی، اب میں کیسے قرآن پڑھوں گی، میری تو عمر ڈھل چکی ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ چاہے موسیٰ علیہ السلام اپنی بات درست نہیں کر پاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی، ان کو معجزے دیے، ید بیضا دیا، عصے کا معجزہ دیا، یعنی کہ فرعون کے کہہ لو کہ چنگل سے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام چھڑوا کے لے کر آئے. تو کتنے زیادہ کام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے لیے. تو اللہ کو چہروں سے اور اللہ کو تمہارے علم سے کسی قسم کی کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کو تمہارے دلوں سے اور تمہارے عملوں سے سروکار ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، تمہارے دل کیسے صاف ہیں. تو کسی بھی قسم کی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جسمانی طور پہ اگر کسی قسم کی کوئی کمی دی ہے تو اس کو لے کے بیٹھ نہیں جانا. اگر لوگ بار بار آپ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کتنی زیادہ موٹی ہیں، یا آپ کتنی زیادہ پتلی ہیں، یا آپ کا پیٹ کتنا بڑا ہے، یا آپ کا قد کتنا چھوٹا ہے، تو یہ لوگ اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنی ان کے اندر عقل یا جتنی ان کے اندر سوچ ہوتی ہے. کوئی بھی انسان اپنی عقل سے بڑھ کے بات نہیں کر سکتا. یہ تو اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں. جسمانی جتنی بھی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ایک دوسرے میں فرق کیا جا سکے. اگر سب بھی ایک ہی ہائٹ کے ہوتے، ایک ہی سب کا قد ہوتا، ایک ہی طریقے کے پتلے لوگ سب ہوتے، تو ہم ایک دوسرے میں فرق کیسے کر سکتے؟ ویرائٹی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک ویک پوائنٹ فرعون نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا سب کے سامنے. پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے صفے باندھے آتے. تو فرعون نے ایک اور بات کہی آیت نمبر 53 میں، تمہارے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ اب ہمیں یہ پتا چلا کہ فرعون بھی سونے کی وجہ سے یا سونے کے پیچھے پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تب اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اس کے اطاعت کی. بلاشبہ وہی لوگ فاسق تھے. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا. تو یوں ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت کی مثالیں بنا دیا. اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑنے کے لیے بیان کی، بلکہ یہ لوگ میرے جھگڑالو ہیں. وہ عیسیٰ تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے. اور بے شک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے اور شیطان تمہیں راہ حق سے ہرگز نہ روک دے. بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ کھلی نشانی یعنی کہ معجزے لے کر آیا تو اس نے کہا تحقیق میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور تاکہ میں تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر انہیں بنی اسرائیل میں سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے المناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے. وہ قیامت ہی کا انتظار تو کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے جبکہ انہیں خبر تک نہ ہو. اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے.
آج جن دوستیوں کی وجہ سے ہم اپنے رشتے کاٹ بیٹھتے ہیں، خونی رشتے کاٹ بیٹھتے ہیں، دوستوں کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، دوستوں کے پیچھے لگ کے ہم کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ بات جان لیں کہ اس روز متقین لوگوں کے سوا، ایمان والوں کے سوا سب دوست جو ہیں، جگری دوست، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اگر آپ کا دوست 5 وقت کا نمازی نہیں ہے تو وہ آپ کا دینی دوست نہیں ہے۔ اگر آپ کا دوست صبح شام کے اذکار نہیں کرتا یا کرتی، یا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تسبیحات نہیں کرتی، یا قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، اگر آپ کی فرینڈ یہ سارے کام نہیں کرتی، رات کو سونے سے پہلے وہ سورہ ملک نہیں پڑھتی، کسی بھی سنت کا کوئی اہتمام نہیں کرتی، فیشن میں، دنیاوی کاموں میں وہ سب سے آگے ہے، تو یہ بات آج اپنے آپ کو سمجھا دیجئے کہ آپ پھر متقیوں کے ساتھ دوستی کی مجلس میں نہیں ہیں، بلکہ آپ دنیاوی دوستوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس روز متقین، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے علاوہ تمام جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو جن کے فرینڈز نہیں بنتے، جن کی دوستیں نہیں بنتی، تو اس بات سے اپنے آپ کو خوش رکھیں کہ بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی دوستوں میں جہاں پہ کہہ کے ہاں ہاں ہی اور بس دنیاوی کام، فیشن، برانڈ کی باتیں ہوں، ہم اس سے تو محفوظ ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، جو انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ اتنی زیادہ کہہ لیں کہ ان کا ہلکا احباب نہیں ہوتا، لیکن جن کا ہلکا احباب ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیوں دوست نہیں بنا سکتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس روز جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو ہمیں دنیاوی دوست نہیں چاہیے، ہمارے لیے ایک دینی دوست ہی کافی ہے، جو ہمیں فون کر کے نہ میسج کر کے یہ یاد کروائے کہ تم نے کیا صبح کے اذکار کر لیے، کیا تم نے شام کے اذکار کر لیے۔ ہمیں ایسا دوست چاہیے۔ انہیں کہا جائے گا، اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ آیت نمبر 69، یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اور تمہاری بیویوں کو خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کی رکابیاں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے، اور ہر من پسند اور آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں اس جنت میں ہوں گی، اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جن کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 70، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اور تمہاری بیویوں کو خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کی رکابیاں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے، اور ہر من پسند اور آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں اس جنت میں ہوں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے۔ اب یہاں پہ جو داروغہ ہے، جو جہنم کے داروغہ ہیں، جو بھی اس کے دروازے پہ ہیں یا جو بھی ادھر کام شام جن کا ہے، ان سے کہیں گے کہ ہمیں بس موت دے دو، ہمارا کام تمام کر دو، لیکن ان سے کیا کہا جائے گا؟ یہ تو ہمیشگی کا عذاب ہے، اس عذاب میں تم ہمیشہ رہو گے، یعنی کہ اتنا عذاب دیا جائے گا، اتنا عذاب دیا جائے گا کہ جہنمی جو ہے وہ موت کو پکاریں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، اور جنتی جو ہے وہ اتنے زیادہ خوش ہوں گے، جنت میں اتنے خوش ہوں گے، تو ایک منادی آواز دے گا، یعنی کہ موت کا جو مینڈا ہے وہ بالکل درمیان کی ایک دیوار میں لا کے رکھ دیا جائے گا، ایک سائڈ پہ جنتی ہوں گے، ایک سائڈ پہ دوزخی ہوں گے، اور اس موت کے مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور خوشخبری دے دی جائے گی جنتیوں کو کہ آج کے دن جو ہے وہ کہہ لیں کہ آج کے دن جنتیوں کو کہا جائے گا کہ آج کے دن جنتیوں کو کبھی موت نہیں آئے گی، تو یہ خبر سن کے جنتی جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوزخیوں کو کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تو دوزخی ہوں گے وہ یہ بات سن کے رونے چیخنے پٹنے لگیں گے کہ ہمیں بس موت مل جائے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 78، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے، کیا انہوں مشرکین مکہ نے کسی اقدام کا پختہ فیصلہ کر لیا تو ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 80، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، آسمان اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ اپنے باطل خیالات میں الجھے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں،
حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ذات ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں اس رسول کے اس قول کی قسم، اے رب کہ اے رب بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اے نبی ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیے سلام ہے، پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ تھی ہماری سورہ جو ہے وہ زخرف، جن میں ہم نے دوزکیوں کا انجام واضح طور پہ پڑھا اور جنتیوں کے بارے میں بھی ہم نے واضح طور پہ اس میں پڑھا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ دخان۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو یہاں پہ اسی رات کی بات ہے۔ کتاب اتارنے کی جو ابتدا ہے وہ رمضان کی بابرکت رات میں ہوئی، یعنی کہ اب یہ دیکھ لیں کہ لیلۃ القدر بابرکت رات ہے، قرآن کا نزول ہوا، فرشتے اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ سال بھر کے کام جیسے موت، پیدائش، رزق، مسائل وغیرہ کے تمام معاملات جو ہیں وہ اس رات میں جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ رمضان کی رات میں جو ہے وہ نازل ہوا، اور اس کے بعد 2300 سال کے قریب جو ہے اس کا نزول ہوتا چلا گیا، اور 2350 سال کے قریب قرآن کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا، اور قرآن کتابی شکل میں نہیں بلکہ نزول ہوا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے بتدریج، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 5۔ خاص ہمارے حکم سے بے شک ہم رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی خاص رحمت سے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے، مگر کفار کو یقین نہیں بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب، کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی مشکل، کوئی تکلیف جو ہے یہ کافر دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک بیان کرنے والا رسول آ گیا، پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اور بعض نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہے، اور بعض نے کہا دیوانہ ہے۔ یعنی کہ جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو پہلے سے سکھایا پڑھا، یعنی کہ کسی سے علم سیکھ کر آیا ہے، اور بعض نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، بعض نے کہا یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے۔ اور اگر آج ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگ جب ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ہمارے متعلق باتیں کرتے ہیں، یہ تو بڑی نیک ہو گئی ہے، یہ تو ایسی ویسی، ہم اس پہ ڈی موٹیویٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے کہ جب نبی پیغام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، اس کا پیغام، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو نبیوں نے بھی وہی سب کچھ فیس کیا، ہمیں تو اس کا 1% بھی فیس کرنا نہیں پڑا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں کہ الحمدللہ ہم سنت پر ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے ہمارے پاس 15۔ بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور البتہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی اس سے کہ تم سنسار کر دو، اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہے، حکم ہوا کہ اے میرے بندو
اے میرے بندو حکم ہوا اب میرے بندوں کو رات کے وقت لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تو سمندر کو رکا ہوا چھوڑ جا۔ بلا شبہ یہ لوگ آل فرعون غرق شدہ لشکر ہیں، وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار محل اور سامان عیش جس میں وہ وضع کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنا دیا، یعنی کہ ایک قوم جب نکل جاتی ہے تو اس کی وارث دوسری قوم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک اگر دین کا کام نہیں کرتا وہ جب چھوڑ جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا لے لیتا ہے۔ پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی، یعنی کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اب ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین روتے ہیں؟ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو زمین پر وہ مقام جہاں وہ سجدے کیا کرتا تھا اور آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھا کرتے تھے اس کے لیے روتے ہیں، جبکہ کافر کی موت پر وہ نہیں روتے۔ کتنی ہی خوبصورت حدیث ہے، کتنی ہی خوبصورت حدیث ہے، اور کتنا موٹیویٹ کرنے والی ہے کہ جب ایک مومن مرتا ہے تو اس کے لیے آسمان بھی روتا ہے اور اس کے لیے زمین بھی روتی ہے۔ اس جگہ کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس آسمان کے دروازے سے جہاں پہ اس کے نیک اعمال آسمان کو چڑھتے تھے اب وہ نہیں جایا کریں گے تو آسمان اور زمین روتے ہیں۔ تو آیت نمبر 29 سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے اوپر نہ آسمان روئے اور نہ زمین روئی اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بلا شبہ وہ بہت بڑا ہی سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر جہانوں پر ترجیح دی، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی۔ بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے زور سے کہتے ہیں ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا، پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبا؟ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ مجرم تھے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے یہ دونوں تو حق ایک مقصد ہی کے ساتھ پیدا کیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن ان کے لیے طے شدہ وقت ہے، اس دن کوئی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تھوہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے تانبے یا تلچھٹ کے مانند وہ پیٹ میں کھولے گا، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب انڈیلو۔ اب کس طریقے سے کافروں کو، نہ شکروں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کو سزا دی جائے گی۔ اب منافق بھی اس میں شامل ہیں جو سب کے سامنے تو دینی بنتے تھے لیکن پیٹھ پیچھے وہ دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کو کیسا عذاب دیا جائے گا؟ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جایا جائے گا اور ان کے سر پر تیز گرم پانی جو ہے اس کا عذاب انڈیلا جائے گا۔ مزہ چکھو، بے شک تو بڑا عزت والا سردار بنا پھرتا تھا۔ آیت نمبر 49 نے سارا خلاصہ کر کے رکھ دیا ہے کہ جو دنیا میں بڑا عزت والا، بڑا وقار والا بن کے پھرتا تھا، سردار بن کے پھرتا تھا، سردارنی بن کے پھرتی تھی کہ جی میں تو بہت دیندار ہوں، میں تو بڑی نمازی پرہیزی ہوں، لیکن اندر سے وہ ہر برا کام کرتی تھی، ہر برا کام کرتا تھا، حلال حرام کا فرق نہیں کرتا تھا، تو کیا کہا جائے گا؟ مزہ چکھ، بے شک تو بڑا عزت والا سردار بنا پھرتا تھا۔ بلا شبہ وہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقین امن چین کی جگہ ہوں گے، باغات اور چشموں میں وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ہوگا۔ اور ہم غزال چشم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر قسم کا پھل طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور اللہ نے دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، یہی عظیم کامیابی ہے۔ بس اے نبی، ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے، اب آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں۔ اب انتظار ہوگا جب تک اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں آ جاتا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ جاسیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم،
اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمان اور زمین مومنوں کے لیے واقع نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، اور رزق پانی میں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو کر رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہے، ہم آپ پر حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر سر جھوٹے گناہگار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس پر تلاوت کی جاتی ہے، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، تو اے نبی آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو آیت نمبر جو 8 ہے وہ ہمیں کیا لیسن سکھاتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود بھی وہ تکبر کرتے ہیں اور اپنی بات میں اڑ جاتے ہیں۔ ہم سود نہیں چھوڑیں گے، ہم زنا نہیں چھوڑیں گے، ہم قتل نہیں چھوڑیں گے، ہم ایذا دینا دوسروں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم میوزک نہیں چھوڑیں گے، ہم حرام نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہت سے لوگ اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں اور اس طریقے سے اڑتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتھینٹک حدیث لے کر آئی ہیں، انہوں نے تو ایک آیت اپنے حساب سے بول دی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ اسے دردناک عذاب کی سزا کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لی تو انہیں مذاق بنا لیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی کہ بعض آیات جاننے کے بعد اس نے مذاق اڑایا کہ اللہ جہنم قائم کرے گا، مجھے تو نہیں لگتا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ ہمیں بچا لے گا، میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، وہ ہمیں بچا لے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ وہ دیوتا کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو، اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ایام یعنی کہ گرفت کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے رہے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور ہم نے دین کی بابت واضح نشانیاں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی محض آپس کی ضد سے اختلاف برپا کیا۔ بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا، لہٰذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے، بلا شبہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پر مشتمل ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں جو ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 21، ان کے بارے میں اس آیت کے بارے میں فضیل بن ایاز جو ہے رات کے اول حصے میں اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھ کر روتے، کہتے کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں سے ہوں، یعنی کہ میں سیئات میں سے ہوں یا صالحات میں سے۔ تو اس آیت کو پڑھ کے وہ شدید زار و قطار روتے تھے کہ بس مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ میں کس گروہ میں سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یعنی کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، جب منافقین کی لسٹ جو ہے ایک صحابی کو دی گئی تو حضرت عمر فاروق اس کے پاس پہنچے، اس کو کہا بس مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں۔ وہ روئے گڑ گڑائے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ کیا میرا نام منافقوں میں تو نہیں۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا جو گال ہے وہ زمین پہ لگا دیا کہ یا اللہ میرے میں کوئی تکبر نہ ہو، میرے میں کسی قسم کی کوئی ضد نہ ہو۔ عمر نے اپنا گال زمین پہ لگا دیا
کیا ہمیں یہ ٹینشن ہے کہ میں سیئات میں ہوں کہ میں صالحات میں ہوں، یا مجھے یہ ٹینشن ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان ٹینشنوں سے باہر نکلیے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 22۔ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری زندگی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہم بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 27۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل گری دیکھیں گے، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان کا اعمال بدلا دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی کہ جنت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، یعنی کہ جیسے تم نے قیامت کو جھٹلایا تھا، تم قیامت کو بھول گئے تھے، اسی طرح ہم آج تمہیں بھول جائیں گے۔ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں، یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کی ہنسی اڑائی اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب العالمین ہے، اور آسمان اور زمینوں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ تھی جی ہمارے پاس سورہ جاسیہ۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ احقاف۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ احقاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ غالب و حکمت والے کی طرف سے ہے، ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سراسر برحق اور مقرر مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، اگر تم سچے ہو اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب یا علمی روایت میرے پاس لاؤ۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، جبکہ وہ ان کی پکار سے ہی سے غافل ہے۔ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان دشمنوں کے ہوں اور جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی بات کے منکر ہوں گے۔ اور جب ان پر ہماری جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر لوگ اس یعنی کہ جو حق ہے تلاوت کی جاتی ہے تو کافر لوگ اس حق یعنی کہ قرآن کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جائے دو، بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو تم مجھ پر اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی کہ اگر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بول دی ہے کہ یہ میں نے خود نہیں گھڑا، ٹھیک ہے؟ اگر میں نے خود گھڑا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تم کوئی اختیار نہیں رکھتے اس بات کا۔ وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو اس قرآن کے بارے میں بناتے ہو، وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے اور وہ نہایت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اچھا جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، تم میری پرواہ نہ کرو۔
نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 9. کہہ دیجئے میں رسولوں سے انوکھا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تو فقط صاف ڈرانے والا ہوں. کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا. اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دے چکا، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو عام لوگ اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے. اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے. اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے جن نے ظلم کیا اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا اب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. رب نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے جنا. اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ کی مدت ہے، حتیٰ کہ جو اپنی کمال جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر. بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہاں پہ 30 ماہ کی مدت آئی ہے حمل اور دودھ کی. اب آپ یہ دیکھیں دودھ پلانا 2 سال یعنی کہ 24 مہینے، پیچھے بچے 6 مہینے. 6 مہینے کی پریگننسی بھی بچ سکتی ہے. بچ سکتی کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ اگر کوئی 6 مہینے کے بعد بیبی ڈیلیور کر دے تو لوگ ایسی عورت کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ ڈیلیور کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی تہمت لگانے لگتے ہیں، الزامات لگانے لگتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اپنے دین کو اسٹڈی کیجئے کہ حمل اور دودھ چھڑانے کا جو مرحلہ ہے وہ 30 ماہ کی مدت ہے. 24 مہینے دودھ کی مدت ہے اور 6 مہینے کا حمل. اس سے آگے جتنا مرضی چلا جائے، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، بعض لوگوں کو 10 مہینے تک بھی ٹائم چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کم از کم ٹائم پیریڈ ہمارے پاس آتا ہے وہ 6 منتھ کا آتا ہے. نیکسٹ آ جائیے یہاں پر. اچھا، آیت نمبر 15 میں ایک دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. اس کو اپنی دعا میں جو ہے وہ شامل کیجئے، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 16. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں تو یہ جنتیوں میں سے ہوں گے. یہ وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف یعنی کہ افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے اور کہتے ہیں تو ہلاک ہو جا، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تب وہ کہتا ہے یہ تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں. یعنی کہ جب پیرنٹس جو اپنے بچوں کو بات کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اللہ کی بات مانو، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اولاد کیا کہتی ہے، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی. جن اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے، بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس دن اہل کفر کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا تم نے دنیاوی زندگی ہی میں اپنی لذتوں کا پورا حصہ لے لیا اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، چنانچہ آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے رہے. اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے جب اس نے احقاف یعنی کہ یمن میں اپنی قوم کو ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد بھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے پھیر دے؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے. ہود نے کہا بس اس کا علم جو ہے میرے اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ چیز پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو کہ تم جہالت کرتے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کے سامنے ایک بادل چلا آ رہا ہے تو وہ کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے. یعنی کہ جب انہوں نے قوم جو عاد ہے، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی،
جب انہوں نے ایک بادل دیکھا ان کو لگا کہ یہ بارش برسانے کے لیے جو ہے ایک بادل آ رہا ہے، لیکن ہود نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو عذاب ہے، یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا، نہیں یہ بادل برسانے نہیں آ رہا، بارش جو ہے نا بادل نہیں یہ لے کر آ رہا، بلکہ یہ تو ایک عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے، یہ آندھی ہے، اس میں نہایت دردناک عذاب ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور یقیناً ہم نے قومیات کو اس چیز کی قدرت دی تھی جس کی تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو ان کے لیے ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اور انہیں سزا نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دی، اور ہم نے آیات پھیر پھر کر بیان کی تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں ان نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا، یعنی کہ جب ان کی بستیاں ہلاک ہو رہی تھیں تو ان کے بتوں نے اس عذاب سے ان کو کیوں نہیں بچایا، بلکہ وہ معبود ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کا افترا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ انہوں نے کہا ہماری قوم، بے شک ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ جن ہیں، جنہوں نے قرآن سنا اور پھر پلٹے اپنی قوم کی طرف، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے دائی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، کیوں نہیں ولا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو، تو اے نبی آپ صبر کریں جس طرح عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی عذاب طلب نہ کریں، گویا کہ وہ کافر جس دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو سمجھیں گے کہ وہ تو دنیا میں دن کی بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے، یہ تو پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو عذاب دیکھ کے یہ پھر بھی یہی کہیں گے ہمیں دنیا میں واپسی مل جائے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے، لیکن اپنے معبودوں کو نہیں بھولیں گے، اپنے شریکوں کو یہ نہیں بھول رہے ہوں گے، لیکن اللہ کو ضرور مان جائیں گے۔ تو یہ تھی جی ہمارے پاس سورہ احقاف۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے۔ کافر دو کام کریں گے، خود بھی کفر کریں گے، خود بھی اللہ کا انکار کریں گے، خود بھی بتوں کی پوجا کریں گے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکیں گے۔ اگر میں خود اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتی اور میں دوسروں کو بھی روکتی ہوں تو سمجھے جتنے بھی آپ کے پاس کچھ تھوڑے بہت اعمال تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، چنانچہ جب تم جہاد میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں اڑاؤ، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ دو، پھر یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرنا یا فدیہ یعنی کہ تاوان لینا حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، حکم یہی ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی کہ شہید کیے گئے تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ جنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جنگ کے دوران جو ہے ان کی گردنیں اڑانی ہے، کن کی؟ کافروں کی، ٹھیک ہے۔ اور جلد ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا، اور وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو خوب پہچان کروا چکا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا ہے. ٹھیک ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کا راستہ ایسے معلوم ہے کہ جب اس کو جنت میں چھوڑا جائے گا وہ ڈائریکٹ اپنے گھر کے راستے، اس کو اپنے گھر کا راستہ پتا ہوگا کہ جنت میں میرا جو گھر ہے وہ فلاں مقام پہ ہے، جس طرح اس کو دنیا میں اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے یعنی کہ عمل کے ذریعے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لوگے. کہاں؟ جنت میں. کیسے وہ کہہ لیں کہ جنت میں گھر بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ جنت میں گھر بنانے والے کام سب سے پہلے دن میں 12 رکعت سنتیں ادا کرنا. 12 کیسے؟ ظہر کی 4 سنتیں موقدہ اور 2 سنتیں موقدہ کتنی ہو گئی جی ہمارے پاس؟ 6. اس کے بعد 2 سنتیں فجر کی لگا لیں، یہ ہو گئی جی ہمارے پاس 8. اور اس کے بعد نہیں 8 سنت نہیں، وہ سنتیں تو اس میں فرض کے درجے میں 3 سنتیں لگا لیں جی، 2 سنتیں لگا لیں مغرب کی اور 2 لگا لیں عشاء کی جو موقدہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ فجر والی تو خیر آتی فرائض کے درجے میں ہے. تو یہ ٹوٹل ہو گئی جی ہمارے پاس 12. تو جس نے دن کی 12 رکعات سنتیں ادا کی تو جنت میں اس کا گھر بن گیا. مسجد بنانے پر جنت میں گھر بنتا ہے. اگر آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے، مسجد کی تعمیر میں آپ کا کوئی حصہ ہے، صف کو پر کرنے پر جنت میں گھر بنتا ہے. یعنی کہ صفیں اگر درست نہیں ہیں، درمیان میں جگہ خالی ہے اور آپ نے جا کے صفوں کو مکمل کیا، پر کیا، تو جنت میں گھر بنتا ہے. نمبر 4، اللہ کی خاطر جھگڑا اور جھوٹ چھوڑنے پر جنت میں گھر بنتا ہے. کون سا کام زیادہ آسان ہے؟ سارے کام مشکل ہیں. لوگ سنتیں چھوڑ دیتے، سنتی تو ہے چھوڑ دیتے، نمازیں فرض پڑھ لیں بس یہی کافی ہے، سنتیں کیوں پڑھنی ہیں، سنتی تو ہے. جنت میں گھر نہیں چاہیے. فرائض کی اپنے نفس کو عادت ڈالیں، فرائض کے بعد سنتوں پہ آ جائیں. دیکھیے اگر نماز پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے نا، اپنی ایک نماز پکی کر لیں. 5 نمازوں میں سے ایک نماز پکی کر لیں، یہ نماز میں نے نہیں چھوڑنی. فجر کر لیں، ظہر کر لیں، عصر کر لیں، مغرب کر لیں، عشاء کر لیں، پکی کر لی آپ نے. پھر کچھ دن گزرنے کے بعد دوسری نماز پکی کر لیں. اب میں نے یہ دوسری نماز نہیں چھوڑنی، کرتے کرتے 5 نمازوں کی عادت ڈل جائے گی. اور جب آپ فرائض پہ اپنے آپ کو منا چکی ہوں تو پھر اپنا رخ جو ہے وہ سنتوں کی طرف کر لیں. نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے ہمارے پاس 7. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، پھر اس نے بھی ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے. کیا پھر انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تو وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے. اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے ایسی سزائیں ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک جو کافر ہے ان کا کوئی مددگار نہیں. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یوں بے فکرے ہو کر کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اور کتنی ہی بستیاں کہ وہ آپ کی اس بستی یعنی کہ مکہ سے جن کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا ہے کہیں زیادہ طاقتور تھی، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا. کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی مدد ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کی بد عملی برکشش بنا دی گئی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ اس جنت کی صفت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والے نہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں. تو یہاں پہ 4 قسم کی نہریں ہیں: پانی، دودھ، شراب اور شہد. ٹھیک ہے، اور وہاں ان متقین کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی. کیا یہ لوگ ان لوگوں کی مانند ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انہیں سخت گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اگر اللہ کی خاطر کوئی جھگڑا آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی نعمتیں ملتی ہیں. اگر اللہ کو درمیان سے آپ نکال دیتے ہیں اور اپنے جھگڑے کو ہی سب سے اوپر رکھتے ہیں، اپنی ضد کو، اپنے تکبر کو،
تو پھر آپ دیکھ لیں کہ انسان جو ہے وہ منافقت کی طرف اپنے جو قدم ہے وہ بڑھاتے چلا جاتا ہے. اور منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا کہتے ہیں اس نبی نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہیں اپنی خواہشات کی پیروی کی. یعنی منافق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جاتے ہیں اور جو بھی انہوں نے نبی کی مجلس میں قرآن سنا ہوتا ہے، گھر پہنچتے ہوئے یا اس مجلس سے جاتے ہوئے جو کچھ بھی انہوں نے سنا ہوتا ہے وہ سب کا سب ان کو بھول جاتا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ نبی نے کیا کہا تھا، وہ نبی نے کیا کہا تھا. تو اگر تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ قرآن کی کلاس میں تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا اور بس جاتے ہی ہمیں بھول گئے کہ ہم نے آج کیا پڑھا تھا اور واپس ہم اسی طریقے کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور انہیں اپنی خواہشات کی پیروی کی. اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا. چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اس کے پاس اچانک آ جائے. یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، تو جب قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 19 کی طرف. بس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیے، اور مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی. اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور بسیرا کرنے کو جانتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی. پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی تو اس میں قتال یعنی کہ جہاد کا ذکر کیا جاتا، تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح نظریں ڈالتے ہیں جس پر موت کے باعث غشی طاری ہو. چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے. پہلے جہاد مانگتے ہیں، جب جہاد کی آیتیں آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بس ہمیں سنائی نہیں دیا. ان کے اوپر بالکل غشی طاری ہو جاتی ہے. اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا بہتر ہے. پھر جب جہاد کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. پھر اے منافقو تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو. یہاں پہ قطع رحمی کے بارے میں بات آئی ہے کہ منافق جب حکمران بنتے ہیں وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابن آدم کے اعمال ہر جمعرات پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 23. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی. پھر وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. بے شک جو لوگ اپنی پیٹھ پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت نازل ہو گئی، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں یہود سے جنہوں نے اس چیز یعنی کہ قرآن کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے اور اللہ ان کے راز جانتا ہے. پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے جبکہ ان کے چہرے اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہوں گے. یہ مارے اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہیں اللہ کی رضامندی ناپسند کی، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں پر روگ ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً آپ کو منافق دکھا دیتے، پھر آپ انہیں ان کے چہروں کی علامتوں سے ضرور پہچان لیتے اور یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لہجے سے پہچان لیں گے. اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور ان قریب ان کے اعمال برباد کر دے گا. اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ اسی حالت کفر میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. چنانچہ تم سستی نہ کرو اور تم صلح کی طرف نہ بلاؤ جبکہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تم سے تمہارے عملوں کے ثواب کو ہرگز کم نہیں کرے گا. بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے تمام اعمال نہیں مانگے گا. اگر اللہ تم سے ان تمام مال کا سوال کرے پھر وہ اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینے باہر نکال لائے گا. سنو تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور وہ جو بخل کرتا
اور جو بخل کرتا ہے تو بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ سوائے تمہارے سوائے دوسرے لوگ بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے۔ یعنی کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخیلی نہ کرو۔ آج تک رات ہے، سب لوگ جو ہے نا صدقہ کریں، سب لوگ جتنا ہو سکے جو ہے نا وہ صدقہ کریں۔ نیکسٹ آ جائیے، سورہ محمد مکمل ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ فتح۔ سورہ فتح کے بارے میں ایک بڑی بات جو ہے وہ رائج ہے کہ جی سورہ فتح جو ہے وہ سورہ کیا نام ہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور تاکہ اللہ آپ کی بڑی زبردست مدد کرے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کی تاکہ ان کے ایمان میں اور مزید یعنی کہ ایمان میں اور ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہ سب اسی لیے کیا تاکہ وہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ ان پر ناراض ہو، اور اس نے ان پر لعنت کی اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، اور تم صبح اور شام اس اللہ کی پاکی بیان کرو۔ رسول پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا اور اس کا ادب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب یہ قرآن میں آ چکا ہے اس کا حکم۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ پھر جس نے عہد شکنی کی تو بس وہ اپنی ذات ہی کے خلاف عہد شکنی کرتا ہے، اور جس نے وہ عہد پورا کیا تو جو اس نے اللہ سے مانا تھا تو ان قریب وہ اسے اجر عظیم دیکھا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تھی، ان کے ہاتھ کے اوپر جو بیعت کی گئی تھی، جس میں اللہ کو ماننا تھا، توحید کے بارے میں تھا، رسالت کے بارے میں تھا، اگر کوئی وہ عہد توڑتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، اس کو اس کا عذاب ملے گا۔ لیکن اگر وہ عہد نبھاتا ہے، جیسے آج ہم یہ بات کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابی جو تھے، صحاب جو بھی جتنے بھی اصحاب تھے، انہوں نے جو تھی وہ بیعت کی تھی، اور آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سمپل از دیٹ، ہم سیم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو عہد شکنی کرے گا تو اس نے اپنی ذات کے لیے عذاب کو دعوت دے دی، اور جس نے عہد کو پورا کیا اللہ ان کو اجر عظیم دے گا عنقریب، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 11۔ دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے ہمارے اموال اور ہماری اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا، لہٰذا آپ ہمارے مغفرت طلب کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ یعنی کہ جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ دو باتیں کرتے ہیں کہ جی جو مال تھے یا زمینوں پہ کام کرنا یا جتنے بھی آپ کہہ لیں مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا یا اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنا، ہم تو وہاں پہ مشغول تھے، ہمیں تو نماز پڑھنے کی، دین سیکھنے کی کہہ لیں کہ فرصت ہی نہ ہوئی۔ تو آپ ایسا کریں، ہمارے لیے مغفرت کریں، ہمارے لیے اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگیں۔ یہاں پہ بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ یہ جو بات اپنی زبانوں سے کر رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی شے کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے، کوئی بھی نہیں، بلکہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومن اپنے اہل و عیال کے پاس ہرگز نہیں لوٹیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دی گئی تھی اور تم نے برا گمان کیا تھا، اور تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بلا شبہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ عنقریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کو چلو گے
تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام وعدہ بدل دے، کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا ہے۔ پھر وہ یقیناً کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 16۔ آپ انہیں پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم نے منہ موڑا تو تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ جہاں سے پیچھے رہنے میں اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو شخص حق سے منہ موڑے تو اسے نہایت دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تو اس نے ان پر تسکین نازل کی، اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی، اور بہت سے اموال غنیمت بھی عطا کر دیے جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیے، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی تو وعدہ کیا جن پر تمہیں قدرت نہیں رکھتے، مگر اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا، اور اللہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً وہ پیٹ پھیر جاتے، پھر وہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی، یعنی کہ فتح مکہ جو تھی وہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے تو کافروں نے 80 آدمی جو ہتھیاروں سے لیس تھے اس نیت سے بھیجے کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے خلاف کاروائی جو تھی وہ کرے۔ چنانچہ یہ مسئلہ جو تھا، یہ کہنے کے یہ جو جتھا تھا یہ حدیبیہ میں آیا، جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا، اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر یہ جو پس منظر میں ہمیں تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے ان کو روک دیا اور ان کو تمہارے ہاتھوں سے تمہاری طرف جو ہے بڑھنے سے روک دیا، اور اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو تم انہیں رون ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو تم لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے۔ جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں میں ضد پیدا کر لی، جاہلیت کی یعنی کہ جاہلیت کی جو ان کی ضد تھی، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تسکین نازل کی اور ان کو تقویٰ کی بات پر ثابت قدم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تم اپنے سر منڈواتے اور بال کترواتے ہوئے مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، تم کسی سے نہ ڈرتے ہوگے، چنانچہ اللہ وہ بات جانتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہذا اس نے اس سے پہلے ایک فتح یعنی کہ جلد ہی عطا کر دی، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہے، آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع سجود کرتے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں میں سجدوں کا نشان ہے، ان کی یہ صفت تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی صفت اس کھیتی کی مانند ہے جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، کسانوں کو خشک کرتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان اصحاب کرام کی وجہ سے کفار کو خوب جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یعنی کہ جب ایک انسان کے دل میں ایمان جاتا ہے تو جب اللہ کی راہ میں وہ نکلتا ہے، اللہ کے احکامات کو وہ مانتا ہے تو بالکل سیدھے رستے پہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جو دوسرے اس کے گروہ والے ہیں وہ کہنے کہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابن کثیر نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہنے کے بعد
اور کسی بھی تعریف کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، یعنی کہ جب کوئی ایک مضبوط ہوتا ہے ایمان میں تو دوسرا مومن جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، جیسے کسان اپنی فصل کو دیکھ کے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی ریفرنس میں یہ ایک حدیث تھی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ حجرات۔ سورہ حجرات میں بہت سارے جو ہے احکامات آتے ہیں، بہت سارے احکامات جو ہے وہ سکھائے گئے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ رسول سے سبقت نہ کرو، یعنی کہ دین اور جہاد کے امور میں فیصلہ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو وہ اللہ رسول کے فیصلے کے بالکل الٹ ہو، تو تم نے اللہ رسول کی بات سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور آپ سے اونچی آواز میں وہ بات نہ کریں جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح عام انسانوں کے ساتھ تم بات کرتے ہو، ہنسی مذاق کرتے ہو، اونچی آواز میں بات کرتے ہو، نبی کے ساتھ تمہاری اونچی آواز میں کنورسیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہاں پہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کسی بھی بات میں بات چیت چلی تھی تو صحابہ کرام کی جو آوازیں تھیں وہ نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر صحابہ کرام کو ان آیات کے ذریعے جو ہے یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ تمہاری جو آواز ہے وہ نبی کی آواز سے اونچی جو ہے وہ نہ ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں علم تک بھی نہ ہوگا۔ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ کر خالص کر دیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بلا شبہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یعنی کہ اب بہت سے ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ حجرے میں تھے نا، صحابیات ان کے ساتھ ازواج کے ساتھ حجرے میں تھے تو باہر سے آوازیں کستے تھے، جیسے کہ اب تو چلے بیل کا رواج ہے، اب تو چلے بیل بھی چلی کہ اب تو سیدھا کال کرتے ہیں کہ جی باہر آ جائیں۔ پہلے تو آوازیں دیتے وہ فلانیاں باہر آ، یہ وہ فلاں، اس طریقے سے آواز دی جاتی، تو یہ طریقہ نبی کے لیے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کو اس طریقے سے آواز نہیں دی جا سکتی حجرے کے باہر سے، گھر کے باہر سے۔ اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم کسی قوم کی نادانست تکلیف نہ پہنچاؤ اور پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ یعنی کہ کوئی بھی آپ کے پاس خبر لے کر آئے کہ تمہارے بارے میں فلاں نے یہ بات کی ہے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو، یہ نہ ہو کہ تم اس پہ کوئی ایکشن لے لو اور جب سامنے والے کو آپ کال کرو اس کی باتیں سنا کہ تم نے یہ بات کی وہ بات کی، کہ میں نے تو اسی کو بات ہی نہیں کی، تو کہیں تمہیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو جائے۔ اور جان لو بلا شبہ تم میں سے اللہ کے رسول ہیں اور بہت سے معاملات ہیں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے، اور یہی لوگ رشت و ہدایت والے ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل حق کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے۔ یقین مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور تم دونوں دوسرے کے برے القاب نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام سے پکارنا برا ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی ظالم ہے۔ یعنی کہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، ایک دوسرے کے الٹے نام نہ رکھو، یہ برے کام ہیں۔ اگر آپ نے پیار سے کسی کا کوئی نام رکھا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام عائش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے عائش بلاتے تھے،
تو یہ تو پیار میں خلوص کے ساتھ آپ کسی کا نام پکارتے، لیکن غصے میں آپ کسی کا نام بگاڑ دیں، یعنی کہ آپ کسی کا نک نیم رکھیں اور وہ بھی غصے میں، اتنا برا نیم جو ہے، آپ اگر کسی کا قد چھوٹا آپ اس کو کہیں کہ او ٹھینگے ادھر آ، اس طریقے کی باتیں کریں، اس طریقے کا نام رکھیں، تو یہ برا عمل ہے۔ جس نے توبہ نہ کی تو وہی جو ہے وہ ظالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلم پر پردہ ڈالے، اللہ اس پر پردہ ڈال دے۔ دیکھیں، نقل اتارنا جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں، خواہ وہ مجھے یہ کچھ مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں اخلاقیات والے، یہ سارے کام چھوڑنے ہیں، بد اخلاقی والے، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، اور کہہ لیں کہ نقلیں اتارنا، منہ چڑھانا، مذاق اڑانا، یہ سارے کاموں سے منع کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بدگمانی سے بچنے کا کہا گیا۔ کسی کے بارے میں ایسے بیٹھے بیٹھے بدگمانی ہو گئی، کہیں وہ میرے بارے میں یہ تو نہیں سوچتا، اب اس نے کہا کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے دماغ میں یہ بات آئی ہے، کہیں وہ میرے بارے میں ایسا تو نہیں سوچتی، اور وہی بدگمانی سے ہم نے اپنا رشتہ خراب کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، اور اس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ جاسوسی نہیں کرنی، چھپ چھپ کے باتیں نہیں سننی، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 13۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، بلا شبہ اللہ بہت علم والا خوب باخبر ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو ہم اسلام لائے۔ دیہاتیوں نے کہا، جن کے پاس علم نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس میں آتا ہے، شہروں میں چاہے رہتے ہو آپ، لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تعالیٰ کہتے ہیں تم یہ نہ کہو تم ایمان لائے، تم یہ کہو تم اسلام لائے۔ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کی جزا میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم بائی برتھ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اسلام پہ ہیں، لیکن ایمان بائی برتھ نہیں ملتا، ایمان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے دن رات کی۔ جیسے آج ہم سب یہاں پہ اپنی نیندیں قربان کر کے ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ذکر کے حلقے میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو محنت کرنی پڑتی ہے ایمان کے لیے۔ ایمان سونے سے نہیں مل جاتا کہ آپ سوتے رہیں، آپ ریسٹ کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ جی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 15۔ پس سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور انہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے، کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ تم اللہ پر یہ احسان بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو احسان جتاتا ہوں، میں ایمان لے، اور تعالیٰ کہتے ہیں یہ احسان نہ جتاؤ، یہ تمہیں توفیق ہم نے دی ہے، ہم نے تم پہ احسان کیا کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، تم اسلام کے دائرے میں ہو، یہ احسان ہم نے تم پہ کیا ہے۔ بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ حجرات میں اخلاقی برائیاں جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ساری برائیاں جو ہے یہ چھوڑ دی جائیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ قاف۔ بہت ہی مشکل سورت ہے، پڑھتے ہیں۔ مشکل سے مراد اس میں عذاب کے بارے میں بہت زیادہ آتا ہے، ڈیٹیل میں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت بعید یعنی کہ دور ہے، ہم واپس کیسے جائیں گے؟ یقیناً ہمیں علم ہے جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہے۔ کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا اور ہم نے اسے آراستہ کیا اور اس پہ کوئی شگاف نہیں یعنی کہ کوئی بھی سوراخ نہیں ہے، اور ہم نے زمین پھیلائی اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشنما نباتات اگائیں حق کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کی بصیرت اور نصیحت کے لیے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کٹی ہوئی فصلیں کٹنے والی فصل اگائی اور کھجور کے بلند دوبارہ درخت پیدا کیے جن کے شگوفے تہبتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں پوری بات رکھی، کائنات کی، زمین کی، آسمان کی، پہاڑ کی، اور کہا کہ دیکھو تو ہم کیسے ایک مردہ زمین سے پانی کے ذریعے پھل اگا لاتے ہیں، تو اسی طرح تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ اس سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے اور ایکا بستی والوں نے اور قوم تبا نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میری وعید ثابت ہو گئی۔ کیا پھر ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اثر نوخ تخلیق کے متعلق شک میں ہیں۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، یعنی کہ ہلکی اور دبی ہوئی حرکت یا آواز اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے اور کوئی وسوسہ، کوئی بری بات آپ کو محسوس ہوتی ہے، کوئی برائی کی طرف آپ کو اکسایا جاتا ہے، تو وہ ایک وسوسہ ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب اخذ کرنے یعنی کہ لکھتے ہیں تو دو اخذ کرنے یعنی کہ لکھنے والے فرشتے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے، انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے وہ لکھنے کو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے، اور موت کی سختی حق کو سامنے لے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ وعید وعدہ عذاب کا دن ہے، اور ہر نفس آئے گا اس کے سامنے ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا ہوگا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے وہ روز نامچہ جو میرے پاس تیار ہے، حکم ہوگا تم دونوں ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، بھلائی سے منع کرنے والے کو، حد سے نکلنے والے اور دین میں شک کرنے والے کو کس میں ڈال دو؟ جہنم میں ڈال دو، اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا لہٰذا تم دونوں سے شدید عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، ہم نے اس سے سرکش نہیں بنایا تھا، لیکن وہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا رہا۔ اللہ فرمائے گا تم میرے پاس جھگڑا نہ کرو، حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں۔ یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، کیا کچھ اور لوگ ہیں، اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خوب رجوع کرنے والے، امر الہی کی حفاظت کرنے والے ہر شخص سے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا اور رجوع کرنے والا دل لیے آیا۔ کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، ان سے قوت میں زیادہ سخت تھی، پھر انہوں نے شہروں میں بھاگ دوڑ کی، کیا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی؟ بلا شبہ اس میں ان شخص کے لیے نصیحت ہے جو آگاہ دل رکھتا ہے، یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو۔ اور یقیناً ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ اے نبی، جو وہ کہتے ہیں اب آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی کہ دونوں اوقات میں اذکار کا، اللہ کے ذکر کا جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کی تسبیح کریں، یعنی کہ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اور سجود نمازوں سے بھی کے بعد بھی، اور توجہ سے سنیے، یہ ذل منادی کرنے والا قریب کے مقام سے ندا دے گا، یعنی کہ آواز دے گا، جس دن وہ ایک چیخ
نفخہ ثانیہ کوفی الواقع سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، یعنی کہ جب نفخہ ثانیہ ہمیں اس چیخ سے پتہ چلا کہ یہ دوسرا سور ہے، یعنی کہ نفخہ ثانیہ ہے، دوسرا سور ہے، یعنی کہ یہ وہ سور ہے جس سے لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ پہلے سور پہ سب لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، یعنی کہ مر جائیں گے۔ بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف سب کی واپسی ہے، جس دن ان پر سے زمین پھٹے گی، جب وہ اس میں سے نکل کر دوڑتے ہوں گے۔ یہ حشر برپا ہوگا۔ یہ حشر برپا کرنا ہم پر نہایت آسان ہے، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ مشرکین کہتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سورہ زاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ قسم ان ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اٹھا کر بکھیرنے والی ہے، پھر ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھانے والی ہے۔ ہوا مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے، بادل جو ہے وہ پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ بارش برساتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ پھر ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے، اور بلا شبہ اعمال کی جزا ضرور ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں کی قسم کھا کے جو ہے وہ بتایا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 7۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم باہم مختلف باتوں میں پڑے ہو، اس ایمان سے پھیرا جاتا ہے جو شخص بھلائی سے پھیرا گیا۔ اٹکل پچو کرنے والے مارے گئے، وہ لوگ جو غفلت میں بھولے پڑتے ہیں۔ دیکھیں آسمان میں کس قسم کے رستے ہمیں نہیں پتا، اب جو ان باتوں میں پڑ گئے، گمراہی میں چل پڑے اور وہ اللہ کو مان کے ہی نہیں رہے، تو پھر وہ بس غفلت میں پڑے ہوئے۔ وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے، کہا جائے گا تم اپنا عذاب چکھو، یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے لے رہے ہوں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے، اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے، اور ان کے اعمال میں سوالی اور محروم نہ مانگنے والی شخص کا حق ہوتا تھا۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بلا شبہ یہ مذکورہ امور اسی طرح حق ہے جیسے تم بولتے ہو۔ اے نبی کیا آپ کے پاس ابراہیم کے گرامی قدر مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی کہا تم پر سلام ہو، پھر دل میں کہا تم لوگ اجنبی ہو، پھر چپکے سے اپنے اہل کی طرف چلا گیا اور موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آیا، یعنی کہ مہمان نوازی کے لیے مصروف ہو گیا۔ پھر وہ انہیں پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تب اس نے دل میں خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا تو نہ ڈر، اور انہیں اسے بڑے ذی علم بیٹے کی بشارت دی، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی۔ پھر ابراہیم کی عورت حیرت زدہ سامنے آئی، اس نے تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں بانجھ یعنی کہ بڑھیا ہوں، اولاد کیسے ہو سکتے؟ انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح کہا، بلا شبہ وہ حکیم و علیم ہے۔ یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشخبری انہوں نے دی، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی طرف، ان کی قوم کی طرف جو عذاب لے کے جانا تھا، پھر اس کے بارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو بتایا۔ آیت نمبر 30 جو ہے وہاں تک ہمارا جو پارہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، تو یہیں تک ہم رکھیں گے، اور سورہ زاریات کو انشاءاللہ کل یعنی کہ پارہ نمبر 27 میں اس کو مکمل کریں گے۔ یہیں سے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج یہ بات پتہ چلی ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، جیسے 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم تشہد پڑھ کر دوبارہ اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی ایک تو یہ سوال ہے میرا، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جو سورہ یہ تہجد کی نماز ہے، اس کے کم جو رکعت ہے وہ 4 رکعت پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 12۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیے فرض نماز میں جو 4 رکعتیں ہیں اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا حصہ پڑھا جاتا ہے، سورہ اخلاص اسپیسیفکلی، یعنی کہ کوئی بھی قرآن کا حصہ آ جاتا ہے، کوئی بھی صورت آ جاتی ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ سورت پڑھنا چاہیں تو اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس میں چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو سوال کا یہ جواب ہے، یہ بالکل بات درست آپ کو پتہ چلی ہے۔ دوسرا آپ کا سوال ہے تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں تہجد کی نماز کی رکعتیں 8 ہیں، 8 نفل اور 3 وتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے عام دنوں میں تہجد کی، اور رمضان میں بھی جس کو آپ تراویح کہتے ہیں یا جس کو آپ قیام اللیل کہتے ہیں،
عام دنوں میں اس کا نام نماز تہجد ہے، رمضان میں اس کا نام قیام اللیل یا تراویح ہے۔ 8 رکھتے ہی سنت سے ثابت ہے اور 3 وتر، ٹوٹل ہوتے ہیں جی ہمارے پاس 11 رکھتے، ٹھیک ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ہاں آپ اگر 8 سے زیادہ پڑھنے چاہتے ہیں نوافل 20 30 40 50 پڑھتے جائیں کوئی اس میں روک نہیں، لیکن 8 کم از کم، اس سے کم نہیں، ٹھیک ہے جی۔ نہیں پڑھتے، جی 20 رکعتیں نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں 20 کہاں ہوتی ہیں، 8 سنت سے ثابت ہے، تراویح ہو یا نماز تہجد ہو 8 رکھتے ہیں، 20 نہیں۔ سنت سے تو پھر 8 ہی ہیں، جیسے ہم لوگ سب 20 ہی پڑھتے ہیں۔ اب 20 آپ جتنے 8 سے زیادہ آپ جتنی مرضی پڑھ لیں، 8 سے زیادہ آپ جتنی مرضی پڑھ لیں، لیکن 20 کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 نہیں پڑھی، 8 پڑھی۔ تو اس لیے نہیں پڑھی کہ ہماری امت پہ فرض ہو جائے گی۔ جی تو امت کیا کر رہی، امت کیا کر رہی ہے، امت نے نفلوں کو خود پہ فرض کر لیا، 20 رکعتوں میں اتنا تھک جاتے ہیں اور جی فرض کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا اور پورا روزہ سو کے گزارتے، امت پھر یہ کر رہی ہے نا، تو اچھا نہیں ہے کہ جتنا عمل ہمیں نبی نے بتایا اتنا عمل کریں۔ چلیں جی نیکسٹ ہے جی ثانیہ، جی ثانیہ اپنا کوشچن بتائیے۔ ثانیہ فضل، یہ گوگل میٹ سے مائک آن کر لیں، میں نے مائک سے آپ لوگوں کے آن کر دیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، سعودیہ میں، امریکہ میں یا ڈفرینٹ کنٹریز میں جہاں پہ دن اور رات کا ڈفرینس ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پاک راتوں کا یا لیلۃ القدر اپنے اپنے ملک کے حساب سے، اپنے ٹائم کے ہاں اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو سعودیہ میں کل تاک رات تھی تو ہم نے اس کے حساب سے عبادت کرنی ہے، اپنے اپنے ملک کے حساب سے چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کے عید بنانی ہے، اور اپنے ملک کے حساب سے طاق راتیں، باقی علم اللہ کے پاس ہے کہ ہماری طاق راتیں اور ہے اور سعودیہ کی اور ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ یہاں مطلب ڈیٹس کے حساب سے لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ نہیں آپ دیکھیں آج ہماری اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو سعودیہ کی کل تھی، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ملک کے حساب سے اپنا یہ لیلۃ القدر کہہ دیا طاق رات ہے، تو سعودیہ کی جو تھی وہ کل تھی، ہم نے اپنے ملک کے حساب سے کرنا۔ اگر ہم احتیاطی طور پہ اگر 10 کے 10 دن پہ ہی عبادت پہ ہی رکھیں، ہاں اگر آپ 10 دن عبادت کرنا چاہتی ہیں اٹس گڈ، احتیاطی طور پہ نہیں اس میں گا۔ اگر آپ خود چاہتی ہیں کہ میں 10 دن ہی عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن نیت یہ نہیں کرنی کہ سعودیہ کا یہ تھا یا فلانے ملک کا یہ تھا، نیت نہیں یہ کرنی، بس آپ احتیاطاً اگر آخری 10 دن کہہ لیں عبادت کرنا چاہتی ہیں خود اس حساب سے تو کر لیجئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نیت نہیں ہم نے رکھنی ملک کے حساب سے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زوبیہ، اچھا میری تو کوشچن ہے، ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے بتایا کہ چتا رحمی کرنا سخت گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شر پسند ہوتے ہیں، اور شر پسندوں سے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ پناہ مانگو، بالکل بالکل تو ان سے بالکل، تمہارا کرنا ٹھیک ہے؟ بس جب کبھی ایسا ہو کہ آپ کی ملاقات ان سے ہو جائے، اب کوئی آپ پہ جادو کرواتا ہے یا کوئی آپ جادو بھی کیا مطلب آپ کے لیے کچھ برا پلان کرتا ہے، کچھ بھی ہے، تو جب کبھی ان سے سامنا ہو جائے تو سلام دعا لازمی رکھیں، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی ملامت نہ رکھیں یا دشمنی یا بغض نہ رکھیں، لیکن تھوڑا کنارہ کشی ان سے کرنی چاہیے، لیکن ہم ان کو قطع رحمی کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے کہ ہم ان سے بات چیت ہی بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک دن کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایک ہی کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور تین حیض گزرنے سے پہلے ہی وہ اس کو بھی دے دیتا ہے 3-4 دن بعد، تو کیا 2 ڈیورس ہوں گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں، اگر اس نے ایک طلاق دے دی ہے تو 3 حیض کی مدت ہے، ٹھیک ہے، اس دوران بار بھی کہے گا تو ایک ہی ڈیورس، ایک ہی، ہاں جی ایک ہی ہوگی، اگر 3 حیض کی مدت گزرنے کے بعد وہ دوبارہ طلاق دیتا ہے تو پھر 3 حیض کاؤنٹ ہوں گے، لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ذرا تھوڑا سا منفرد ہے، اگر اس نے ایک دن طلاق دی، ایک دن طلاق دی اور پھر 2-3 دن گزرنے کے بعد پھر اس نے دوسری طلاق دی ہے، اس کے بارے میں مجھے پوچھ کے آپ کو بتانا پڑے گا
یہ سچویشن تھوڑی الگ ہے کیونکہ اس نے 3 حیض مکمل ہونے سے پہلے دوسری بھی دے دی ہے. تو یہ میں آپ کو پوچھ کے بتاتی ہوں کہ وہ اس کے کیا حساب کتاب بنے گا. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک اور کوشچن ہے, اگر شوہر جو ہے وہ اپنے بھائی اور بہن کے سامنے اپنی بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, بہن سے جھگڑا چل رہا ہے اور بہن بھائی کی میں بیوی کو کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ الزام ڈال دیتا ہے بھائی اور بہن پہ کہ میں نے ان کی وجہ سے دی ہے, میں ایسا چاہتا نہیں تھا, تو اس کا کیا مطلب؟ تو طلاق تو واقعہ ہو گئی نا, چاہے جس کی وجہ سے بھی دی, طلاق تو واقعہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے, سیدھے سیدھے چھوڑنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دے. ٹھیک ہے. جی مدیحہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی باجی میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں نے وقفہ کروایا ہوا ہے, تو میرے جو دن ہوتے ہیں, جو میرے پیریڈ کے دن ہوتے ہیں, ان سے 2-3 دن پہلے ہی مجھے پانی سا براؤن کلر کا نا آنے شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی روزوں میں ایسا ہوا ہے کہ میرا روزہ تھا اور مجھے ایسا ہو گیا, اتنا زیادہ نہیں تھوڑا. تو کیا اس میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, یا روزہ نہیں رکھ سکتے, یا ہو سکتا ہے روزہ یا نہیں ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں, پیریڈز نہیں ہوئے مجھے. پہلے تو آپ اس کا پراپر علاج کروائیں. ٹھیک ہے, اس کا پراپر علاج ہوگا. اور دوسری بات, اگر آپ روزے کی بات کرتی ہیں, دیکھیں کچھ خواتین کے جو سرکل کہنے کہ اس کا سرکل ہوتا ہے یا اس کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے اگر فار ایگزامپل کسی کی 15 ڈیٹ ہے, 15 ڈیٹ سے 2-3 دن پہلے ہی اگر آپ کو جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں آنا, تو وہ آپ کی وہی سے سٹارٹ ہوں گے. اگر 15 کی بجائے آپ کو 12 یا 13 کو داغ جو ہے وہ اسپاٹ جو ہے وہ لگا ہے, تو آپ کی 12 تاریخ سے ہی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی. 12, 13, 14, 15, 16 جب تک وہ آپ کے بند نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایک ڈیٹ ایک مہینے کی فکس ہے تو اگلے مہینے اسی ڈیٹ کو ہی آنے ہیں. ہر مہینے ڈیٹ چینج ہوتی رہتی, کبھی آپ کو پہلے آ جاتے, کبھی آپ کو دیر سے آتے ہیں. تو اگر آپ کو پہلے آ جائے تو آپ نماز روزہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں بے شک تھوڑا داغ بھی جس طرح آ گیا ہے تو ہمارا وہ روزہ نہیں ہوگا, کاؤنٹ نہیں ہوگا, نماز ہمارے ہم نہیں بالکل بھی نہیں, پڑھ اور نہیں پڑھ سکتے, نہیں رکھ سکتے, کیونکہ وہ آپ کے حیض کے ڈیز شروع ہو گئے ہیں اسی دن سے, چاہے پھر آپ کے 10 دن چونکہ حیض میں جائیں, لیکن آپ اس کا علاج کروائیں. ٹھیک ہے. لیکن باجی ریڈ نہیں ہوتا کلر, بے شک دوسرا آپ کو بتایا نا براؤن کلر ہوتا ہے. جی, پیریڈز کا جو کلر ہے وہ کبھی بھی ریڈ نہیں ہوتا, اس کا براؤن یا ڈارکش میں ہی ہوتا ہے کلر. ریڈ کلر ہوتا ہے اس کا استحاضہ کا. استحاضہ ایک بیماری ہے, اس میں کلر ریڈ ہوتا ہے, اس کا کلر ریڈ نہیں ہوتا. یا تو ڈارک براؤن ہوگا, یا براؤن ہوگا, یا مہرون کلر کا ہوگا, لیکن جو ریڈ پیور کلر ہے وہ استحاضہ کی بیماری میں ایک رگ کا خون آتا ہے, وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کا علاج کروانا چاہیے. جی, پراپر آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے. پراپر اس کے لیے جو بھی میڈیسن ہے اس کا کورس کریں, اپنا حساب کتاب کریں, اور جو بھی آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی ہیں ڈاکٹر سے اس چیز کو لے کے کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی مدیحہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میرا یہ تراویح کے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ جیسے ہم نے آج تراویح پڑھی ہے, ہم سو گئے ہیں, سحری میں اٹھے ہیں, تو 2 نفل اور علیحدہ سے ہم پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. 8 سے زیادہ جتنی مرضی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میم جیسے رمضان گزر جائے گا تو اس کے بعد مطلب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, وتر چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم رات کو اٹھیں گے تو 2 نفل پڑھیں گے, تہجد کے باقی 3 وتر پڑھیں گے, تو وہ کیا 2 نفل ہیں؟ 8 تہجد کی 8 رکھتے ہیں بچے. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تہجد کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو 8 رکھتے پڑھیں گے, نوافل 2 کر کے, اور پھر اپنا وتر مکمل کریں گے. یہی تو تہجد کی نماز کا سنت طریقہ ہے. تو ہم ہر جیسے آپ نے بتایا کہ نفل میں آپ قرآن پاک سے دیکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں, تو کر لیں. جی کر سکتے, تہجد کی نماز میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور میم فطرانے کا میں نے پوچھنا تھا. جی پوچھیں. ہمارے فطرانے کا کیا پورے ملک میں ایک ہی حساب گندم کے حساب سے چلتا ہے؟ جی, جو فطرانے کی لسٹ ہے نا وہ آ جاتی ہے, میں گروپس وغیرہ میں شیئر کر دوں گی.
کہ گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے کس طریقے سے فطرانہ کتنا کتنا بنتا ہے، تو وہ پھر آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں میم، میں نے ابھی 4 رکعت پڑھی ہیں تراویح، تو اب میں اور پڑھوں گی تو پھر وہ مکمل ہو جائیں گی؟ جی وہ مکمل ہو جائیں گے. صحیح ہے. باقی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے ہم وتر پڑھیں گے، 3 وتر پڑھیں گے، پھر ہم تہجد کے 8 نفل پڑھیں گے؟ نہیں، پہلے آپ نفل پڑھیں گے، آخر میں وتر پڑھنا ہوتا ہے. وتر آخری نماز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی گوگل میٹ والوں، آپ لوگوں کی میٹنگ ختم ہونے والی ہے اور اب ہم نے دعا سٹارٹ کرنی ہے. آپ لوگ جلدی سے جوائن ہو کے آ جائیے اپنے لنک پہ، تاکہ ہم اپنی جو دعا ہے وہ سٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. واٹس ایپ والوں کو 1 منٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ پھر ہم اپنی جو اجتماعی دعا ہے وہ شروع کرتے ہیں.